الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ مکہ کے باسی 15 سالہ ابو محذورہ، جس کا اصل نام اوس بن ربیعہ تھا، وہ وادی حنین کے قریب جعرانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی اور وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں مقیم تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ کا رخ حنین کی طرف تھا، ظہر کا وقت تھا۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں جب آذان دینا شروع کی تو ان کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی ابو محذورہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو بڑا خوش مزاج نوجوان تھا، اس نے بالکل ریپیٹ کرنا شروع کر دیا آواز کو جیسا سن رہا تھا۔ اب ایک طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے اور دوسری طرف ابو محذورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں یعنی سیم ٹو سیم کاپی کر رہا تھا، دہراتا جا رہا تھا۔ ابو محذورہ کی آواز بہت خوبصورت تھی، صاف اور خوبصورت آواز، تو اس کی آواز بھی رسول اللہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ جب اذان ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ جس لڑکے نے ابھی اذان کو کاپی کیا ہے اسے میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب جب یہ دوسری طرف گئے وادی کی اور ان لڑکوں کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا کہ ابھی کس نے اذان دی ہے؟ اب لڑکے ڈر گئے اور چپ ہو گئے، کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کس نے اذان دی ہے۔ خیر سب خدمت نبوی میں حاضر کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں ڈانٹا نہ کچھ کہا، بلکہ باری باری سب سے کہا کہ اذان سنانا شروع کرو۔ پہلے لڑکے نے آواز اپنی جب سنائی اذان کے لیے تو اس کی آواز اچھی نہیں تھی، آپ نے دوسرے سے کہا، پھر تیسرے سے کہا، تو جب تیسرے کی باری آئی تو اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ آپ نے نام پوچھا تو اس نے اپنی کنیت ابو محذورہ بتائی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ لڑکا یا بچہ ہے کہ جس نے سیدنا بلال کو کاپی کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی آپ نے ہی اذان دی تھی؟ تو ابو محذورہ نے سچ بولا اور کہا جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ اب باقی جو تھے وہ تو بھاگ گئے ساتھی، اور ابو محذورہ جو تھے ان کو بیٹھنے کا حکم ہوا۔ ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تو بس نقل اتاری تھی۔ اب ایک طرف دل میں خوف تھا ابو محذورہ کے کہ کہیں میرے قتل کے وارنٹ ہی جاری نہ ہو جائیں کہیں، کیونکہ میں نے تو مذاق اڑایا تھا، نقل اتاری تھی، لیکن قربان چاہیے رحیم و شفیق آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے ابو محذورہ کا عمامہ اتارا اور اس کے لیے بہت خوبصورت دعا کی اور فرمایا اللہم بارک فی، اے اللہ اسے برکت عطا فرما، وہدہ الی الاسلام، اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محذورہ کے سر پہ پھیرا اور پھر یہی دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ رب العزت میں جائے اور قبول نہ ہو
was it possible? اور فوراً ہی ابو محسورہ کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی الہ واحد نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چند ہی لمحے تھے کہ کہاں جہالت اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور کہاں ابو محسورہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا، کہاں اسے یہ خوف تھا کہ اسے سزا دے دی جائے گی کہ اس نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ تم اہل مکہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا۔ آج دیکھیں ہمارے بچے بعض وقت بڑی خوبصورت آواز میں گانے گا رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ اگر دین کی طرف ہوں تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، ڈانٹ پھٹکار دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ یا رب اس خوبصورت بندے کو، اس خوبصورت بچے کو جو تو نے مجھے عطا کیا، اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کی خوبصورت آواز کو قرآن کے لیے، اذان کے لیے لگا لے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو وہ کام دیتے تھے جس کے وہ اہل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں فوری طور پہ محسن مقرر کر دیا۔ کوئی اس کے لیے بہت لمبی چوڑی وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں اور وہ زندگی کی آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے۔ کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت و حرمت والے گھر کا مؤذن خاص، کیا منصب جلیل پایا، کیا شرف و فضیلت پائی۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد نسل در نسل یہ سلسلہ ان کی جو جنریشنز ہیں ان میں چلتا رہا۔ 300 ایئرز تک حرم مکی میں ان کی نسلیں ہی مؤذن رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑ دے اور ان کے دل میں بھی دین کو راسخ کر دے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں اگر کوئی اس طرح سے نقل اتار رہا ہو کسی چیز کی تو ہم فوری طور پہ بہت ہارش ری ایکشن شو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کر کے کیسے اسے راہ راست پہ لایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو کہ بہت ہی قبائلی عصبیت سے پر زمانہ تھا، آپ کا جو ماحول تھا وہ اس طرح کا تھا، آپ نے کس طرح سے ایک چرواہے کو اٹھا کے کہاں مؤذن حرم مکی بنا دیا۔ اذان جو کہ اسلام کا شعار ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت مسلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی وہ تمام چیزیں جو اس کی آواز سنتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بڑا مرتبہ، یہ بڑا مقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو عطا کرے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک خاص بات اور جس کا ذہن میں رکھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپیٹنس بیسڈ ہائرنگ کیا کرتے تھے۔ آپ بہت میریٹوکریٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتے تھے اور پھر جو بندہ جس چیز کا اہل ہوتا اس کو وہ چیز دیتے تھے. تو یہ چیز جب آ جاتی ہے نا معاشرے کے اندر تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، پھر وہ سفارشوں اور باقی چیزوں کی طرف نہیں بھاگتے اور شارٹ کٹس استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے اسوہ میں سے بہترین اور کثیر حصہ عطا فرمائے، آپ کے اخلاق میں سے، آپ کے اطوار میں سے، اور ہمیں سچا محب رسول بنا دے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلا دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.